اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماون کنتم خیر امت اخرجت للناس رب فرماون امت چھ بہتر یت امت دس چھ وقار یت امت دس چھ منصب میرے مولا کیوں فرمایا تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تا میانی جوان میانی بائی سچو پروردگارن منتخب کرم یمی دین چی کامی خطر ولا کمار صبات چنا چین پانونی تگن گیری یا چک منتخب کرم ذاتی پاکی حضرت اللہ تعالیٰ دبن جس سے میں چاہوں دین کی خدمت لے سکتا ہوں میں کافر سنجز گارہ سمجھتی کافر سنجز نیچویس کیا ہے دینش خدمت یوسف بن حجاج تم کیا کرن قتل کرنا ظلم کو دا کرن واریا ظلم کرن واریا تشدد کرن لیکن اصل کام چن کرمت قرآن پاک ترین اعراب کیا ترین اعراب ترین قرآن پاک دامیانی جوانا ونکن چوچا آسان گزن ونکن چوچا قرآن پر انسال گزن رب دبن جس سے میں چاہوں دین کی خدمت لے سکتا ہوں لیکن چونت میں چن بڑی میں کے یہ اللہ کا کرم ہے جس نے ہم کو دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا یہ کرم ہے اللہ کا فیضان ہے اللہ کا اے میانو جوانو میانو بزرگو ورنہ نہ جانے کتنے بڑے بڑے سقالر ہیں کتنے بڑے بڑے مولانا ہیں کتنے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں میں نہ مولانا ہوں نہ مفتی ہوں نہ قاری ہوں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اللہ نے لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈالی ہے اشن مین تگن میری اشکم سن کمال رب سن کمال اللہ میرا یہ کمال نہیں میں آپ کے سامنے آیا نہیں کمال یہ ہے آپ میری تبلیغ سننے آئے کمال یہ نہیں کمال یہ ہے تم آئے میرے اگر آپ نہیں ہوتے تو میں کن کو بولتا میں کس کو بولتا وہ اللہ تعالیٰ سن کرم چوئے کہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال اشنز کرم اشنز احسان میرا اس میں کچھ نہیں میرا اس میں کچھ نہیں اس لئے میانو جوانوں میانو عزیزوں میانو بزرگوں اللہ سے جڑ جاؤ مصطفیٰ سے جڑ جاؤ اگر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر اگر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر عرب کا تاج سر پر رکھ شہنشاہ عجم ہو جا اے میانی جوان میانی بائی میانی دوست نبی کا ہو جائے گا دنیا تیری ہو جائے گی آقا کا بن جائے گا دنیا تیری ہو جائے گی بلال ابسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمیاد پیور جس کو تپ کی ریت پہ لٹایا جا رہا تھا جس کو کانٹوں کی گھڑی چھڑیوں سے مارا جا رہا تھا اللہ اے بلال تیرا کیا خطا تھا اے بلال تیرا کیا قصور تھا کہا میرا کوئی قصور نہیں اتنا ہے میں مصطفیٰ سے محبت کرنے لگا ہوں میں آقا کی محبت میں ڈوبنے لگا ہوں اللہ اللہ میرے جوانوں میرے عزیزوں بلال کو جب یہ سنا کہ یہ نبی کا غلام بن گیا یہ آقا کا متوالا بن گیا ہے تب کی ریت پہ لٹایا گیا اے بلال نبی کو چھوڑ دے کہا غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے سر رہ جائے یا کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے آجا میرے جوانوں مصطفیٰ سے جڑ جا آقا سے جڑ جا دونوں جہانوں کی بادشاہت اللہ تیرے قدموں میں ڈال دے گا شرط شکر بنن کم سن جناب محمد بنیو تاجدار بنیو جناب محمد رسول اللہ تعالیٰ فرماون یس نبی سن بنیو سوی بنیو کم سن توائی میانی جوان نبی تاجدار علیہ السلام فرماون الاسلام علانیت فرمایا اسلام ظاہری چیز کا نام اس چیز کا نام امامہ باندھنا داڑھی رکھ لینا سرما لگانا کپڑے ایسے لگانا اسلامی کپڑے یہ ظاہر چیز یہ ظاہر ہے اس کے باطن میں کیا ہے ذات پاک حضرت
میرے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھ رہا، کون کالا ہے کون گورا ہے، اس کو نہیں دیکھ رہا میرا رب۔ کیا اللہ کریم قرآن مجید اندر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو انا خلقناکم، میں تمہارا خدا ہوں جس نے آپ کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک ہی مرد سے اور ایک ہی عورت سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور میں ہی ہوں جس نے تمہارے شعبے بنائے، اس کی ذات کمہار رکھ دی، اس کی ذات نجار رکھ دی، اس کی ذات شیخ رکھ دی، اس کی ذات نہ جانے رات رکھ دی، کوئی سے بھی ذات۔ اللہ یہ ذات کیوں رکھی؟ مولا یم ذات کیا تھیت، کمہار کیا بنوتن، رتھر کیا بنوتن، نجار کیا بنوتن، یم ذات کیا تھیت۔ اللہ پاک دبن نہ تھین ایم موجود کہیں کہ توئی کریو آکھ کس گڑ فخر، ذات پہ فخر نہ کرنا، پیسوں پہ فخر نہ کرنا، اعلیٰ منصبے پہ فخر نہ کرنا۔ رب دبن میں ہوں جس نے تمہاری ہے رضات رکھی ہے، یہ کاسٹ رکھی ہے۔ مولا کیوں رکھی؟ فرمایا اس لیے نہیں آپ ایک دوسرے پہ فخر کرو، آپ ایک دوسرے پہ بجر بیان کرو، نہیں نہیں، بلکہ مولا کیوں رکھا؟ فرمایا لتعارفوا، تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو یہ پانوئی کیا یہ اش چھپا گا مولوی بلال سے کسل بلال، یہ چھپا رور بھئی، یہ چھلا چھو بجی بلال، یہ چھپا تا پوچھ، یہ چھا ناو تھود بلال احمد کمہار، پتہ چلا کون بلال ہے؟ کس سے پتہ چلا؟ آپ کی ذات سے۔ تو ذات صرف پہچان کے لیے، فخر کرنے کے لیے نہیں، ناز کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے دربار میں عزت ہے، وقار ہے، مرتبہ ہے۔ مولا کن کو؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا میرے دربار میں عزت ہے، وقار ہے، مرتبہ ہے۔ مولا کن کو؟ فرمایا جو دنیا میں سب سے زیادہ متقی ہو، جو دنیا میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کا ڈرنے والا ہو، کیونکہ انسان ساری خود بڑ دشمن کی پنی نفس، ساری خود بڑ دشمن کشت یہ تلمدارن فرمو نفسی کوڑس اٹی اٹی نفسی کروس پشیمان نفس چی مدوس آنکل سٹی نفس یہ مروٹی سیو توی لامکان۔ اسی لیے تو میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمن نے فرمایا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل، ارے سر کموں کا ہے او جانے والے، ارے سر کموں کا ہے او جانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے میرے چشم عالم سے جانو جوانوں میانو دیدوں انچو انسان اس گوڑنو دشمن کو بیجا تعریف مویسو کرن برونٹ کئی منع کر ات چیز از جناب محمد فرمو کہ برونٹ کئی تعریف کری زنجیشی برونٹ کی چکرن حمل نفس آئے گا تمہارے صاحب آپ جیسا کوئی نہیں ہے،
نفس سنا اپویر تیون ایک کمار صاحب آپ جیسی آواز کسی کو ہے ہی نہیں ہے، یہ نفس کہہ رہا ہے، لیکن اس کو چھوڑ دو، کہنا کہ مجھے کچھ نہیں، یہ عطا کردہ ہے میرے مولا کا، یہ کرم ہے میرے مصطفیٰ کو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اس نشاؤ عبرس من الشیطان، اے عبدالقادر جیلانی بس اب آپ کی عبادت نہیں کرنی، تو کون ہے؟ میں تیرا رب ہوں۔ کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے نبی کو اللہ نے نہیں فرمایا آپ عبادت مت کرو، مجھے کہا میں تو دھول بھی نہیں۔ تو وقتی کیوں میں نے جوانوں میں نے عزیزو اس پہ تعلق بڑھاؤں کس سے ذات پاک حضرت تعلق بڑھاؤں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جی آیت مبارکہ یس میں تلاوت تو ابن کن کر خطبہ مسنون اس اندر سورۃ المؤمنون آیت کمی سورۃ المؤمنون اتمنش اللہ تعالیٰ فرماون گوڑ تمن لکن متعلق جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، یمون دنیا سے کیا کو وہ یہ سیری یمون دنیا سے محبت کر کے رب چھوڑ تمن لکن ہم بیان کرن آت آیت اس میں فرماون فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، یہ لیمن نیکو کارن ہی اعمال ان قیامت کے دو تول میزان پہ جب ان کے اعمال کو تولے جائیں گے تو ان کے ثوابوں کا جو پلڑا ہے بھاری ہو جائے گا، یہ کہ وزنی اللہ تعالیٰ فرماؤن اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ قیامت کے دن کامیاب ہوں۔ قیامت کس قیامت فرمو 50,000 سنہ، جو 50,000 سالوں کے برابر ایک دن ہوگا، 50,000 ورین برابر، اس کو امیجن کرنے آج آفتاب کروڑہ میل دور ہے، نیچے اتنی گرمی ہوتی ہے فین بھی چلا رہے ہوتے ہیں پھر بھی گرمی نہیں ہٹ رہی، پھر بھی انسان کول نہیں ہوتا، لیکن جب قیامت کا دن آ جائے گا 50,000 سنہ 50,000 ورین برابر، اس کو نہیں دو، یہ کون سا دن ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بائی اپنے بائی سے باگے گا، یم دو بوئی چل پنل بوئی نش، یم دو موئی چل پنل مائی کوری نش، یم دو مول چل پنل نچویس نش، اللہ بے نمازوں کے کمر جھک جائیں گے، زمین تانبے کی ہوگی، آفتاب گناہگاروں کے سروں کے اوپر ہوگا، گرمی اتنی ہوگی، تپش اتنی ہوگی، یہ کہے گا مولا اب مجھے بچا اس عذاب سے، مجھے مولا بچا، میں اس کمرس کیا سن یا رنواش، میری یہ کمبر سیدھی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا تو کبھی میری مسجد میں آیا ہی نہیں، میرے گھر میں دنیا میں آیا ہی نہیں، تم نے کبھی اپنے سر کو جھکایا ہی نہیں، جنت رو تو ان پنن سر میرے دربار از منزا، ولا وچوئی میں عذاب کنائش، ولا وچوئی میں سختی کنائش، ولا وچوئی میں ان کہر کنائش، دائم دون مول پرز نائی پنجز مجھویس، اے جوانو کرو کیا تد قیامت کی زول بیڑ، ولا سرود کا شراب چون، ولا سرود کا بے عیائی کرن، ولا صدبرو یا گناہ کرن، ادا آواز آجون صدوئی میانی جوان موازن مسجد پاک زندر الصلاة خیر من النوم، اے لوگو اب سونے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب سونے سے بہتر نماز ہے، میرے نبی نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے اولادوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دے دو، میرے نبی کا فرمایا 70 سنین یہ تہن اولاد گسن ستوہت 70 سنین یہ اولاد گسنے کسو 7 سال کے ہو جائیں تو بچوں کو تربیت دے دو نماز کی، بچوں کو تربیت دے دو قرآن کی، بچوں کو اچھی عادتیں دے دو، درسگاہ نہیں چل رہا اپنے علاقوں میں درسگاہ قائم کرو، ہفتوار اجتماع کرو، 3 دن کے لیے قافلے میں چلے جاؤ، سنتوں برا اجتماع سنو، انشاءاللہ آپ کے ایمان میں انشاءاللہ اضافہ ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماون مومن چتمائی انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یہ مومنن بروڈکن چیون ذکر کرنے کے سن اللہ تعالیٰ وجلت قلوبهم، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے،
تو یہ روتے گڑ گڑاتے. صدیق اکبر ایک دن گھر سے نکل رہے تھے, درخت پہ نظر پڑی تو وہاں ایک جانور پھل کھا رہا تھا. جانور پھل کھا رہا تھا. کرخت سے جس نے تم مولا مجھے صدیق کیوں بنایا, کاش میں یہی پھل ہوتا جانور کھا لیتا, قیامت کے دن مجھے حساب ہی نہیں ہوتا. یہ کیا یس عاجزی, یس انکساری, یس ودن. اللہ تعالیٰ سے بارگاہ صدر, جن کو رونا تھا وہ نہیں روتے ہیں, جن کو نہیں رونا تھا وہی رو رہے ہیں. فاروق اعظم کو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو تو میرے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی, اس کو تو میرے آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی. مگر یہ ہوئی چنیرن مدین چنگلیاں دن کو عبادت کر رہے تھے, رات کو اور بیدار رہتے تھے, اپنے منہ پر کپڑا لپیٹ کر مدینے کی گلیوں کی وہ خبر لے رہے تھے. ایک جگہ پہنچے تو رونے کی آواز آ گئی. دبن پنجن غلام یہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے, کوئی بچہ رو رہا ہے. وہاں ماں چولہے پہ کوئی چیز رکھی ہوئی تھی اور اس کو تیار کر رہی تھی. فاروق اعظم کا گزر ہوا, کہا ماں ان بچوں کو کھانا کیوں نہیں دیتی, ان کو رلایا کیوں؟ کہا اے جوان, کیونکہ فاروق اعظم کو پردہ لگا کے تھا, اس نے پہچانا نہیں. کہا اے جوان میں دیتی تب جب اس میں کچھ ہوتا. تو فاروق اعظم نے فرمایا پھر اس میں تیار کیا کر رہی ہو؟ ڈھکنا اٹھایا تو اس میں پتھر تھے. کنیا آدھک چشمہ ان پتھروں کو چولہے پہ رکھی ہوئی تھی, تیار کیا ہوتا؟ کچھ نہیں. فاروق اعظم نے فرمایا کیوں, کیا وجہ؟ فرمایا کچھ ہوتا تب دیتی. آج 2 دن ہو گئے ان بچوں کو بھوکا سلایا میں نے, لیکن آج تیسرا دن ہے, میں نے بہت کوشش کی ہے, سوتے نہیں. کاش میرا نبی اس وقت دنیا میں ہوتا. ایک خاتون بولی کاش میرا مصطفیٰ دنیا میں بظاہر ہوتا تو میرے بچوں کو فاقہ نہ لگتا. ہمارے امیروں کو, ہم غریبوں کی کہاں فکر ہے. فاروق اعظم نے سنا, اس عورت نے کہا قیامت کے دن فاروق اعظم کے سامنے میں نبی کے سامنے کھڑے ہو جاؤں گی اور نبی سے کہنے لگوں گی آقا جن خلفاء اور راشدین کو آپ نے پیچھے چھوڑا تھا انہوں نے غریبوں کی کبھی خبر نہیں لی. وہ بڑے بڑے پلنگوں پہ سوئے تھے لیکن ہماری خبر کبھی نہیں لی. بگس فاروق اعظم قیامت کے دو نبی تاجدار برونڈ کے کھڑا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یبوس یہ وہ دوان تو دوران یہ گو بیت المال اسم اور انہوں جاوی تمہن پنجن شانہ مبارکن پر تمہیں سوز غلام سوید ابن اے امیر شبیہ چانن شانن پڑی جاو تلن سچک امیر المومنین. فاروق اعظم کہنے لگے اے میرے غلام سنا گئی نتیا مخاطب, وہ مخاطب امیر المومنین کو ہو گئی ہے. اے فاروق اعظم وہاں پہنچے ہم تروی جاو عجب ہم پر غذا تیار ماجے فرماون کبھی کبھی چولہا بجھ جاتا تھا یہ خاتون اس ات چولس پانے من پھوک جن. فاروق اعظم موضوع دپن اے خاتون تو پھوک نہ مار میں مار دوں گا, میں خود چولہا جلاؤں گا. فاروق اعظم یہ چھو نصف دنیا از کرن حکومت, نصف دنیاوک چھو بادشاہ, نصف دنیاوک چھو حکمران, یہ چھو پانے چولس دیون پھاش, یہ چھو پھوک دیون پانے. دبن جب غذا تیار ہو گیا بچوں نے کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے. غلام نے کہا آقا ہم نے تو اپنا کام کر دیا چلو چلتے ہیں. کہا نہیں نہیں, جب میں یہاں آیا تھا تو بچے رو رہے تھے, تب تک نہیں نکلوں گا جب تک بچوں کے ان چہروں پہ مسکان نہ دیکھوں گا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس خاتون کے قریب ہو گیا. کہا اے خاتون اب فاروق اعظم کو بخش دے, وہ مصروف ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری بہت ہے, نبی کے سامنے اس کو کھڑا نہ کرنا, اب اس کو معاف کر دے. اس خاتون نے کہا ہے جوان کیسے معاف کروں, اگر آپ نہ آتے تو میرے بچے آج بھی بھوکے رہتے, یہ بھوکے مر جاتے. فاروق اعظم نے اصرار کر لیا. جب اس عورت نے نہیں مانا, جو غلام تھا فاروق اعظم کا, اس نے کہا اے خاتون جس فاروق اعظم کے بارے میں آپ یہ کہتی ہو میں نہیں بخشوں گی, وہ امیر المومنین یہی ہے.
وہ فاروق اعظم یہی ہے. فاروق اعظم نے پردہ ہٹایا, خاتون نے دیکھا, رونے لگی, کہا ہے امیر المومنین آپ امیر المومنین نہیں تو اور کوئی, کیسے ہو سکتا ہے, میں نے پہچانا نہیں, مجھے معاف کر دینا. کہا نہیں اے خاتون آپ معافی کیوں مانگ رہی ہو, مجھے معاف کر دینا کیونکہ مصروفیت ہے, بہت سارا کام ہوتا ہے, اس کو رونے کی کیا ضرورت تھی, اس کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دنیا میں دے دی تھی, اس کو رونے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ کو عاجزی پسند ہے, انکساری پسند ہے, خدایا عاجزی پسند, اللہ تعالیٰ انکساری پسند. آؤ میرے جوانوں مصطفیٰ کا طریقہ لے لو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں نبی پاکن فرمو بچ گئی کسوئی 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کی تربیت دے دو. تربیت 3 سال کرو. کتنے سال؟ 7 سال سے لے کر 10 سال تک بچے کو کیا کرو, تربیت. کس کی؟ نماز, قرآن, تلاوت اور ان شریعت کی. اس کو پاسداری دے دو شریعت. جب اس 7 سال کے بعد 10 سال کا ہو جائے گا, میرے نبی نے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. جب یہ 10 سال کا ہو جائے, اگر اب یہ نماز نہیں پڑھے گا, اب اس کو تھپڑ مار. وَن لایوس کیا؟ ٹاف, چپات لایوس. مگر نماز, کون باپ ایسا ہے جو بچوں کو نماز نہ پڑھنے پہ تھپڑ مارتا؟ ہم حدیث کو اپناتے ہی نہیں, مصطفیٰ کو اپناتے. کیسے کرے گا جب باپ نے خود نماز نہیں پڑھی, باپ کو خود پتا نہیں آج فجر کتنے بجے, باپ کو خود پتا نہیں. اگر تو فجر کرو صحیح طرح میقات نہیں, اگر میں بھی کہوں گا فجر کتنے بجے ہیں, سب میقات کی طرف نظر دوڑائیں کتنے بجے, اس کو پتا ہی نہیں جب اسے پڑھی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم ذکر سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے میرے نبی نے شارٹ کٹ دیا تھا. یہ میزان کب بر کے آ جائے, یہ قریب بری مائی بری سانیو عملو مائی بری. مگر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان, فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ آسان ہے بولنا. جب وہ زبان پہ آئیں گے تو کیا ہے, آسان ہے, ہلکا ہے. مگر ثقیلتان فی المیزان, جب ان کو میزان پہ لایا جائے گا تو میزان باری ہو جائے گا, میزان کا پلڑا باری ہو جائے گا. ورنہ کہاں ہمارے اعمالوں سے باری ہو جائے گا, کہاں ہم تو گنہگار ہیں. لیکن میں نبی تاجدارن فرمو یہ طیوت کے فرمون حبیبتان الی الرحمن, خدا یشی مئز کلم زیادہ, اللہ کو یہی 2 کلمے زیادہ محبوب ہے. کون سے کلمے؟ آ جاؤ آج کے بعد ورد کریں ان کلماتوں. کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے آقا نے فرمایا جس شخص نے دل میں 100 مرتبہ ان کلماتوں کو پڑھا, آقا نے فرمایا اگر سمندر کی جاگ کے برابر گناہ ہوں گے, اللہ ان کلماتوں کی بدولت اس کو وہ گناہ معاف فرمائے گا. پڑھ لے شارٹ کٹ ہے. یا رسول اللہ زندہ باد. ماشاءاللہ میرے جوانوں, میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, اب یہ شارٹ کٹ کس نے دیا؟ مصطفیٰ نے. کہا جاؤ میزان بڑھے گا نہیں, لیکن جب آپ یہ کلمات پڑھو گی تو بڑھ جائے گا. کرنا کیا ہے, ٹائم کتنا لگتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ لگیں گے, 10 منٹ لگیں گے, کتنا لگے گا؟ اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا, لیکن پڑھے گا وہی جو صبح بیدار ہو جائے گا. موبائل کس کس کے پاس؟ سب کے پاس.
الارم رکھو، آپ کے موبائل میں ہے الارم، الارم چھا سا فنکشن چھا الارم رکھو، الارم اتنا زور سے رکھو کہ شیطان بھاگ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آج 5:15 بجے یا 5:10 نماز ہے تو آپ 4:45 رکھو. میں آپ کو زیادہ تہجد کے لیے نہیں بولوں گا، پہلے آپ فجر ہی پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہ فجر پڑھو تو ایک پانے عادت تہجد. جب آپ فجر پڑھو گے پھر آپ کو عادت ہو جائے گی اشراق کی، لیکن جب فجر ہی نہیں پڑھا تو اشراق کون پڑھے گا، تہجد کون پڑھے گا، اللہ کا ذکر کون کرے گا؟ اجتماعوں سے کام نہیں چلتا جب تک ہم انفرادی کوشش نہیں کریں. گھر گھر جانا، تبلیغ کرنا ہے، ہر ایک کو امام بننا ہی پڑے گا. مبلغ کے بھی شمار اس واز مبلغ بن مول تھی صبح ون کالچن میں پنن بجن او پگہ وجو سنی. جب بابا بیدار ہو جائے گا یہ عالمی کرن کنس اس دفعہ ظاہر بزنس کنسی سے نہیں جانتا. باپ کہتا ہے میں اکیلے جنت میں چلا جاؤں. بابا پہلے آپ کو سوال ہوگا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. میرے نبی نے فرمایا ہر ایک ذمہ دار سے ذمہ داری کے متعلق اس کو سوال ہوگا. بابا آپ کو ذمہ داری ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والو آنکھ بچاؤ من نقصان واہلیکم، یہ بچاؤ من اہلو. یہ کمش ذمہ داری من پنن عیال بچاؤ. مول دبن میں خود نماز پڑھوں گا بچوں کو کہاں جائے. بابا گوڑ گا سخت جہنمس یم نہ پننس بچس دس کیا تربیت. آج سب کہتے ہیں ماں باپ پہ تبلیغ کرو، ماں باپ پہ تبلیغ کرو، بچے روگردان ہو گئے، بچے مانتے نہیں ہیں. میں بولتا ہوں ارے یارو مجھے یہ بتا اپنے بچوں کے حقوق ادا کیے ہیں؟ مول چھا پنن بچن ہند حق کورمت ادا؟ اخ حق چھ مول سیدھی یہ کرے پنن بچس خاندر، یہ اخ حق چھ مول والن نہ باقی چھن امس تگان. پتہ چھس یہ مول وان خاندر کورمے نا رۄپیس 10 لچھ لگہِ مےٚ خاندرس، ژےٚ کٔمۍ دے بی 10 لاکھ زٕے کم دے؟ کس نے بولا 10 لاکھ لگاؤ؟ وہی لگاؤ. کس نے بولا آپ کو 50 لاکھ لگاؤ؟ 50,000 لگاؤ. 50,000 میں بھی نکاح نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ سادہ کھانا دے دو، ولیمہ کرو، سادہ کھانا کر لو لیکن ولیمہ کر لو. یہ ضروری نہیں ہے 4 کوئنٹل مریو ماز، 5 کوئنٹل مریو ماز. کیم کان نبی تاجدارن فرمو ولیمہ کر لو اگر چاکوی چھاؤ نائس، اگر چاکوی کاٹھ آئے مگر ولیمہ کری. اس کیا چھو خاندر برونٹے انن شادی سے پہلے ولیمہ نہیں کر دیں لیکن اس سے پہلے 3 4 کوئنٹل ماز گوشت لاتے ہیں، پھر اس کو ذبح کرتے ہیں. او ولیمہ کر جا. اور کیا سنت تو سنت ہی ہے نا، برکت چلا کات ولیمہ سنت مگر اس سنت پش پشت ترائیت لبن والا سہل میانہ جوان میانہ بائی غلط کر. اللہ تعالیٰ فرماون قرآن مجید اندر یم لوگ یمن ہند میزان قیامت کے دو گس کیا ثواب پوتر گس وزنی فاولئک هم المفلحون. تمے کیا کامیاب. مگر ومن خفت موازینہ فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. یمن ثواب پوتر تج وزنی گسنے کے ونہان یون پوتر گچ وزنی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر فرماون فأولئك الذين خسروا، یہی وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ خسارہ کیا، جانوں پہ خسارہ کیا. یمو پنن پان گاٹس منترو اللہ اللہ آنان خدای فرمو فی جہنم خالدون، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آقا کیسے میرے اللہ کیسے ڈال دیا جائے گا؟ قرآن کا مطالعہ کرو. اللہ تعالیٰ فرمان تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے منہ کے بل جہنم میں لے جایا جائے گا. یمن بچ خکری جہنمس پکناون، یمن بچ خکری ات جہنمس منز تراون. علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم وہی لوگ ہو جن کے سامنے میرے نیکوکار بندے میرے پیغمبر آئے تھے اور وہ آپ کو میرا کلام سناتے تھے لیکن آپ نے میرے کلام کو جھٹلایا.
تۄہہِ مونوٕ نہٕ یہِ رۄب سُنٛد کلام تۄہہِ مونوٕ نہٕ یہِ خۄداے سُنٛد کلام تۄہہِ کٔروٕ اتھ کلامس سۭتۍ بے حرمتی تۄہہِ ترٛووٕ یہِ کلام پس پُشت اللہ تعالیٰ کرن بیان نبی تاجدارو فرمون وہم فیہا کالحونس متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کرن روایت دبن فرمو جناب محمد رسول اللہ وہم فیہا کالحون مطلب یہ ہے جب ان جہنمیوں کو لے آیا جائے گا آگ انہیں بھون ڈالے گی اور پر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا پڑھو دعوت اسلامی نے ایک تفسیر نکالا صراط الجنان اس کو پڑھو قرآن ڈاؤن لوڈ کر لو آسان لفظوں تو کریوی ڈاؤن لوڈ تو وچھو بات کریو پانے مطالعہ ان چیزوں آ جاؤ جڑ جاؤ گچھو واپس فرمو یہ من ہند کالی یہ ہریم حس کیا وٹن یہ کت کھس یوت یہ کھلاو نے ہریم حس بنیم حس یوت بون والی وات ناک بون کوت وات امی آئیے نم کوت پکنا جہنم جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شکوتنا وکننا قوم الضالین یم جہنمی منن جہنم ازمن کمیس اے سانی خدای اس ازاسی بدبخت اس از گو دنیا غالب اس از گئی دنیا چیرس اس از گئی دنیا چلالچ اے ربا کڑک نامن اس یم جہنم از کیا یم یلیور عالم کرن خدایس یم یلیور پروردگار اس پکارن اللہ تعالیٰ دی سجی وہر یمن واپس جواب 40 سال کے بعد واپس جواب آئے 40 سال تک یہ کس میں سڑ جائیں گے اور 40 سال کے بعد جب واپس سوال جواب آئے گا اللہ ان سے نہیں فرمائے گا بلکہ مالک علیہ السلام سے فرمائے مالک یہ کیا بول رہے تھے ادرس مولا یہ محسچی ونن یا کڑائی جہنم من نبار ندیش موت یا کر جہنم من نبار ندی موت یہ موت کیا ہوں ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون امدہ پر خدایا اے ربا اس کرتی ہم جہنم من نبر اگر اس بیتی کو یہ اس کران اگر ہم نے پھر سے شراب پی لی اگر ہم نے پھر سے گناہ کر لیے اگر ہم نے پھر سے قرآن کو جھٹلایا اگر ہم نے پھر سے آپ کی نافرمانی کی اے مولا تل چیز بڑے ظالموں میں تو مولا ہمیں بخش دے مگر اللہ تعالیٰ ونی مالک علیہ السلام اے مالک ان سے کہہ دو قال اکسعوا فیہا ولا تکلمون ان سے کہو اللہ فرماتا ہے آئندہ مجھ سے بات نہیں کرنا ان کو کہو اب آپ کو جہنم سے کوئی نہیں نکال سکے گا میں کہہ بولو تو کوئی نہیں جہنم کیسے مشرک انما المشرکون یہ ناپاک ہے اگرچہ یہ آیت کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہے لیکن مسلمانوں کو بھی ان سے عبرت حاصل آج سنو شراب آقا نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان اس طریقے سے نکل جاتا ہے جس طریقے سے انسان اپنی قمیض کو تو یہ ایمان رہتا کہاں یہ ایمان چھوڑا اس کالس پہ یہ تس کالس چھوڑا اسی واپس ایمان کیے یہ تس کالس نہیں توبہ نبی تاجدار بیان فرمون الاسلام علانیت اسلام چو ظاہری چیز کیا چھو امامہ باندھنا داڑھی رکھنا سرما لگانا عطر لگانا یہ ظاہری چیز ہے اسلام کا ظاہری لیکن والایمان فی القلب ایمان کدھر ہے وَيُشِيرُهُ إِلَىٰ صَدْرِ میں نبی انکر اشارہ پتہ سینے مبارک اس کو فرمون التقوی ہا ہونا تقوی چو کہتے سین اسمان کہتے
ایمان کا تقوی کا توئی ونے تم لوگو ومن الناس من یقول آمنا باللہ خدایا اسن ایمان ژپٹ بیون آخرت کس دہس پہ اللہ تعالیٰ فرمونک وما هم بمؤمنین کیازِ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا یہ تک ایمان بیا سو جائے چھن صحیح اس لیے دیزیو تمن جائے کہ یہ ونن اش حضور رسول محبت کرن پتھ کن آسن تمسی نبی پاک علیہ السلام کیا کر ہے امس کت امس کت کو علم گو یہ کت کو حیات النبی آگے جا کے یہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن باہر نکلیں گے کہیں گے نہیں اس کو اختیار ہی نہیں وہ کیا کرے گا شفاعت تو کر ہی نہیں سکتا حیات النبی تو ہے ہی نہیں تو ایسے ایسے عقیدے والوں کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم سنی کہتے ہیں نا اس لیے ان سنیوں سے بچو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے اب وہ سنتا نہیں تو ایسے لوگوں کو کیسے آپ سنی کرائیں تو میرے عزیزوں میرے جوانوں میرے بزرگوں دوستوں آ جاؤ اگر اس دور میں سنی صحیح العقیدہ بننا ہے تو آپ کو ضرور اعلیٰ حضرت کو اسٹڈی کرنا پڑے گا جس نے حقیقی عشق ہمیں پہنچایا وہ عشق وہ ادب وہ احترام میرے خیال سے کوئی نہیں پہنچا سکتا اس لیے میرے جوانوں میرے عزیزوں اس دور میں آپ کو اعلیٰ حضرت کو پکڑنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ کو بچنا ہے اس دور کیونکہ دور بہت بڑا خطرناک دور ہے اس لیے اپنے بچوں کو میرے نبی نے فرمایا 3 چیزیں دے دو ایک دے دو حب نبی کیا دی پنہ بچہ حب نبی یل سے حب نبی وچھن آسی سوچ اعلیٰ حضرت اس کو محبت یل سے حب نبی وچھن آسی سوچ اعلیٰ حضرت اس کو محبت اس نبی پاک علیہ السلام یہ خیال تو ترجمس مزد تو خیال نعت پرنس مزد تو خیال میرے اعلیٰ حضرت نے اتنی ساری نعتیں لکھی ہیں یا محمد کسی نعت میں نہیں پڑھا یا لفظ محمد میرے اعلیٰ حضرت نے نام لے کے کبھی مصطفیٰ کو پکارا ہی نہیں دیکھو اس کی دیکھو اعلیٰ حضرت کی نعتیں دیکھو یا محمد آئے گا ہی نہیں محمد لفظ نام ملے حضرت اعلیٰ حضرت نے حضرت کیوں کہا اللہ نے جب میرے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا تو میں کیسے جب بھی پکارا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والضحى واللیل اذا سجى واللیل اذا یغشى والنہار اذا تجلی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی ید اللہ فوق ایدیہم یاسین والقرآن الرحمن علم القرآن اب دیکھو قرآن پڑھتا